تو یہی کہہ رہا ہے آ جاؤ حضور کی غلامی کی طرف. خدا کی قسم حضور کی غلامی سے نکل کر آج ہم غلام بن رہے ہیں. ہم کشمیر کا یعنی پوری امت مسلمہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک زخم کھائے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے وہ زخم تاز آتے کہ برما میں کیا ہوا. ہمارے مسلم بچیوں کی کباب بنائے گئے, ان کی جسموں کی وہ ویڈیوز تو ہمارے پاس موجود تھے. ہم صرف ان کو یہی ہم نے کہا آگے شیئر کرتے جاؤ. باقی تو کچھ ہم کر نہیں سکتے تھے. وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے جس مسلمان بچی کی وہ زندہ ہے اور اس کو یہاں پاؤں سے لے کر ٹوکیا پہ اس کی وجود کی ٹکڑی کیے جا رہے ہیں. وہ تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے نوجوانوں کو پنجروں میں بند کر کے اجتماعی طور پر پانی میں ڈبویا جا رہا ہے. وہ زخم تو ابھی تازہ تھے کہ افغانستان کے صوبے قندوز میں مسلمان بچوں کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پھول جیسے بچے, ان کے سر پر بڑے بڑے دستار, ان کی گھروں میں طعام اور دعوت کی سلسلے کہ آج ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ بن کر آ رہا ہے. ان کے سارے رشتہ دار مبارکباد کے لیے آئے تھے. تمام رشتہ دار گھر والے سارے خوش تھے آج ہمارے بچے آ جائیں گے. اس میں ان ظالموں کے اور درندوں کے ڈرون حملہ ہو جاتا ہے اور پھر وہی والدین اپنے بچوں کے ٹکڑے چن کر وہ بچوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہے تھے. ابھی وہ زخم تازہ تھے کہ 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. کتنے؟ 3.5 مہینے ہونے کو ہے. 110 دن ہو چکے ہیں. ہمارے کشمیر کی مظلوم مجبور مقہور مسلمان مکمل طور پر اس طرح بند ہے. کاروبار بند ہے, مکمل طور پر وہ گھروں میں محسوس ہے. ہم نے تو کبھی ان کی درد کو بھی صحیح طریقے سے محسوس نہیں کیا کہ آخر چلو کشمیر فلسطین کا, شام کا, عراق کا, چلو وہ تو ہم نے سرحدیں بنائی. ہم نے کہا نہیں وہ دوسری سرحد ہے, وہ دوسرے ملک ہے. ہم نے تو اسلام کی روح سے ان کو نہیں دیکھا کہ جب مسلمان ہے تو ہماری ایک ہی جان ہے. جب یہاں تکلیف ہو تو یہاں تو محسوس ہوگی. جب کشمیر میں تکلیف ہو تو چرسدہ کا مسلمان کو محسوس کرے گا. مگر ہم نے تو کہا چلو وہ تو اور ان کی سرحدیں ہیں, اس کو تو ہم نے اپنی شہرت کہا. ہم نے کہا یہ ہماری شہرت ہے. ہم نے کہا اس کے مسلمان یہ تو ہم سارا پورا ایک ملک ہے, پورا ایک قوم ہے. پھر بھی ہمیں ان کا کوئی درد تو محسوس نہیں ہوا. آپ کی حریت رہنما کی وہ آخری خط وزیر اعظم کے پاس پہنچا اور آپ نے کہا شاید وزیر اعظم صاحب شاید یہ میرا آخری خط ہو, شاید یہ میری زندگی کا آخری خط ہو آپ کے پاس. اس کے بعد اگر آپ آئیں گے تو پھر ہماری لاشوں پر ماتم مت کرنا, پھر ہماری لاشوں کے لیے آپ رونا مت. کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لے. ہم نے کہا ہم نے حضور کی غلامی کو چھوڑ کے مغرب کی غلامی اختیار کی. ہم نے کہا نہیں یہ مسئلہ تو ہمارا اقوام متحدہ حل کرے گا. ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں, ادھر جا کر جولیاں پھیلاتے ہیں. یہ مسئلہ ہمارا امریکہ اور یورپ حل کرے گا. یہ مسئلہ ہمارا سلامتی کونسل حل کرے گا. اللہ کے قرآن نے کہا کبھی وہ حل نہیں کر پائیں گے. جب تک آپ حضور کا نام لیتے ہیں, جب تک آپ اسلام کے نام لیوا ہے, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ قلندر لاہوری نے جواب دیا زور بازو آزما, فریاد نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. ان کے غلامی سے نکل کر حضور کے غلامی میں آ جا, پھر آپ 313 ہوں گے, تلواریں بھی 8 ہوں گے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا مگر رب العزت کی تائید اور نصرت اور مدد شامل حال ہوگی. پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتا. زور بازو آزما. کبھی آپ نے کہا کہ جب شکار کے لیے تام لگاتا ہے اور اس میں شکار گرتا ہے تو پھر اس شکار کی فریاد سے کبھی وہ شکار چھوٹا نہیں. جب تک اسی میں کوئی اپنا دم خم نہیں ہو وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا. آپ انہی فریادوں سے کبھی آزاد نہیں ہوں گے. حضور کے دین کے لیے آ جاؤ, حضور کے سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ. جس تلوار کو میرے سرکار نے احد کے دن اٹھایا اور اسی پر یہ شعر تھا کہ فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ينجو من القدر, کہ آگے بڑھنے میں عزت ہے, آگے بڑھنے میں عزت ہے. اگر تو نے صرف موت کی وجہ سے
موت کی ڈر کی وجہ سے میدان چھوڑی اور آگے نہیں گئے کہ مجھے موت آنا ہے، تو یاد رکھے یہ تقدیر سے تو آپ نہیں بچ سکتے. موت نے تو ایک مچھر کاٹنے کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے تو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے تو ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی وجہ سے بھی آنا ہے، موت نے تو راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آنا ہے. مگر اس موت کا کیا مزہ، اس موت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے جس کے بارے میں عبداللہ ابن جاش نے میدان احد میں دعائیں کی رو رو کر، یا اللہ کہ جب میرا مقابلہ کل آپ کے دشمن سے ہو اور وہ میرے مقابلے میں آ جائے تو پھر مجھے موت شہادت کی دینا، پھر وہ میرا گلا کاٹ کر مجھے شہید کرے، پھر وہ میرے کان ٹکڑے کر لے، میری ناک کاٹ لے، میری آنکھیں نکالے، میرے وجود کا مسئلہ کر لے. کس وجہ سے؟ کہ جب قیامت کے دن آپ کے دربار میں پیشی ہو اور آپ مجھ سے فرمائے اے عبداللہ یہ آپ کی وجود کو کیا ہوا ہے، یہ آپ کی وجود کو کیا ہوا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا فیکا وفی حب رسولک، یا اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کے محبت میں اپنی وجود کے ٹکڑے پیش کر رہا ہوں.